بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ انسانی دماغ میں اللہ کی آنکھ کیسے پوشیدہ ہے۔ اللہ کی آنکھیں انسانی دماغ میں کہاں موجود ہیں؟ ہمارے دماغ کے اندر ایک ایسی عجیب و غریب شے موجود ہے، ایک پوشیدہ چیز ہے دماغ کے اندر، جسے سائنسی زبان میں پینیل گلینڈ کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ دماغ کے اندر ایک الیکٹریفائڈ آنکھ کی طرح جو چیز بنی ہوئی ہے، اس سے برقی انرجی خارج ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ الیکٹریفائڈ آنکھ ہے تو پھر دماغ کے بالکل نیچے کیوں ہے؟ کیونکہ ایک انسانی آنکھ کا تعلق روشنی سے ہوتا ہے، یعنی کہ جب روشنی آنکھ پر پڑتی ہے تو ایک انسان چیزوں کو دیکھ پاتا ہے، اور روحانی علوم میں اسے باطنی آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ اور سائنس کے مطابق جب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو اس کے اندر کچھ خاص کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کو اس روشنی کے متعلق میسج پہنچاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہی پیننگ گلینڈ ایک اور قسم کی کیمیکل پیدا کرتا ہے جو سونے میں جلوہ اترتا ہے۔ تو اگر اس کا تعلق روشنی سے ہوتا تو ایک آرگن کی طرح ہمارے چہرے کے بالکل سامنے حصے کے اوپر ہوتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دماغ کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب روشنی میں دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود ہیں تو پھر اس پوشیدہ گلینڈ کا مقصد کیا ہے جو آنکھ کی طرح کام کرتا ہے؟ روحانی علوم میں یہ موجود ہے کہ اس آنکھ کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے، جسے تیسری آنکھ کہا جاتا ہے، یعنی ایک انسان کے اندر موجود روشنی کو جو دیکھ پاتا ہے، اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ تیسری آنکھ کو میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں پینیل گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں پایا جانے والا ایک ایسا جزو ہے جو جسم کو بہت سارے فوائد دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو روحانی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ جو انسان پینیل گلینڈ کو بیدار کر لے، پھر اس کا تعلق اس کائنات کی ایسی قوتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی جڑ جاتا ہے، جو اسے ماضی، حال اور فیوچر کے حالات، خواب و وجدان یا الہام کی شکل میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک انسانی کان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک جنین، یعنی ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے بالکل بچے کی طرح ڈیزائن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس میں اس بچے کے ہاتھ اور پاؤں دیکھ سکتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ایک انسانی کان کے یہ پوائنٹس اس کے جسم کے ہر حصے کو شو کرتے ہیں، یعنی کان کے ان حصوں میں جسم کے ہر حصے کا ریفلیکشن موجود ہے، یعنی عکس موجود ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہیں، ہمارا پورا جسم ہمارے کان کے اندر موجود ہے، اور قدیم چین کے لوگ کان کے پوائنٹس کو انر لائٹ مانتے تھے، اور ان کے مطابق اگر کوئی انسان کان کے اس نچلے حصے میں جو حصہ نرم ہوتا ہے، جہاں ہڈیاں نہیں ہوتی، وہاں کوئی چھید کر کے اس حصے میں کوئی چیز داخل کرتا ہے یا پھر جزاؤں کو چیرتا ہے، جیسا کہ کانوں کی بالیاں کے لیے اکثر کیا جاتا ہے، یعنی کانوں کی بالیوں میں سوراخ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ چیرا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے آپ کے جسم کے اندر موجود روحانی انرجی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں کئی لوگ کان کے مختلف حصوں کو چیرتے ہیں اور فیشن کے نام پر کئی چیزوں کو کانوں میں لگاتے ہیں، جو انتہائی خطرناک عمل ہے، جبکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ کانوں کے ان باقی حصوں میں سوراخ کرنے پر اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ ایک کان میں ایک مکمل انسانی جسم موجود ہوتا ہے۔ تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ پینیل گلینڈ انسان کے دماغ کے نیچے اور کان کے قریب ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا کون سا راز پوشیدہ ہے؟ ناظرین، ایک انسان کا دل اس کے جسم کے اس حصے میں ہوتا ہے جہاں جسم کا زیادہ تر خون اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے جسم کے تمام ایلیمنٹس کا سینٹر ہے، مرکز ہے، اور وہ ایلیمنٹس جنہیں فیری ایلیمنٹس کہا جاتا ہے، اور جو جسم کے ان 5 اہم اعضاء کو آرگن کہا جاتا ہے، جو آزاد دل کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، اور جب بھی ان میں ایک آرگن
امبیلنس ہو جائے، یعنی توازن کھو بیٹھے تو باقی 4 آرگن بھی امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ اب فیری کا مطلب ہے آگ، اور آگ روشنی کا ذریعہ ہے، یعنی دل سے یہ روشنی خارج ہو کر ہمارے پینل گلینڈ میں داخل ہو جاتی ہے، اور پینل گلینڈ ہمارے برین کے ذریعے ہماری آنکھوں کو سگنل دیتا ہے، جس سے ہم روشنی کو سمجھ کر اس سے بننے والی شکلوں کو دیکھ کر انہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں، یعنی سمجھ پاتے ہیں۔ اس لیے جب ایک انسان عبادت کے لیے ایسا کھڑا ہو کہ اس کا دل مکمل عبادت کی طرف فوکس ہو، تو اپنے ارد گرد اپنی ایسی انرجی محسوس کرتا ہے جو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے جسم سے انرجی خارج ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، بظاہر تم کو ایسے نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ان کے پیغام الہی کو سمجھنے کے لیے جسمانی آنکھ نہیں بلکہ روحانی آنکھ کی ضرورت ہے، کیونکہ پیغام الہی کو سمجھنے کے لیے جسمانی آنکھ نہیں بلکہ روحانی آنکھ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی آنکھ سے اس وقت دیکھ رہے تھے اور جسمانی کانوں سے سن رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا سمجھنے کی اہلیت اسی میں تھی، جس نے اپنی روحانی آنکھ اور روحانی سماعت کو بیدار کر لیا تھا۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 43 میں ہے کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، کیا تم اندھوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اگر وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں، اس آیت نے پھر ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت کے ساتھ حکم الہی کو سمجھنے کے لیے جسمانی آنکھ نہیں بلکہ روحانی یا اندرونی آنکھ کا روشن ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کہہ رہا ہے۔ روحانی شخصیات اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کی 2 آنکھیں ہیں، جس سے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس بات کا ثبوت اس حدیث پاک سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک ہمارا پروردگار سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی جانب اشارہ فرمایا۔ حضرت ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خالق و مالک کی 2 آنکھیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دیکھتا ہے، چاہے وہ زمین کی کتنی ہی ڈپتھ کہ گہرائی میں کیوں نہ ہو، یا 7 زمینوں سے بھی نیچے ہو، اور جتنا بھی بلند و بالا سمانے میں ہو، اللہ ان سب کو براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھوں کے اس تعلق کو روحانی علوم میں پینل گلینڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اور وہ راز جان سکتے ہیں جو ہماری اس دنیاوی آنکھ کے لیے دیکھنا ناممکن ہے۔ بعض لوگ تو پینل گلینڈ کو ہی خدا کی آنکھیں تصور کرتے ہیں، جو ان کے مطابق خدا نے ہر انسان کے دماغ کے نیچے پوشیدہ رکھی ہیں، جس سے وہ انسان کی تمام حرکات کو دیکھتا ہے، اور اللہ کی نظر ہر جگہ پر ہے اور کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس تیسری آنکھ کو نہیں مانتے، لیکن قرآنی یاد کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے دماغ کے نیچے وہ موجود پینل گلینڈ اصل میں وہ تیسری آنکھ ہے، جس کے بارے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کا اصل مقصد اپنے اندر ایسی قوت کو بیدار کرنا ہے جو اسے جانوروں سے الگ کر دے، کیونکہ ان قرآنی یاد کے مطابق جو لوگ اپنی درونی قوت کو بیدار نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور تیسری آنکھ کو بیدار کرنے سے انسان پر زندگی اور مستقبل کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اسی مقام پر آ جاتا ہے یہاں کائنات کے موجود ہر قوت کی اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگ جاتی ہے، اور پینل گلینڈ کے جادوئی راز کو کھولنے کے لیے دروازے کھولنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ پتہ کیا ہے؟ درود شریف، سبحان اللہ۔
जिसे आप रोजाना कसरत से पढ़ें तो आप अपने अंदर अल्लाह की इस रोशनी को देख पाएंगे। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।